اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی بلغ الرسالہ وأدى الامانہ وکشف الغمہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ حتی اتاه الیقین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ قرآن کی مجلس میں مل کر بیٹھیں اور قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ ہم ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں اور عمل کرنے کے بعد ہم دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ مجلس میں جن آیات پر گفتگو کی تھی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے رب کائنات نے بے شمار امتحانات لیے، ان کے لیے آزمائش تھی، وہ سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر رب کائنات نے انہیں بہت سارے ریوارڈ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی ان کو سب سے زیادہ ایوارڈ دیے گئے اور امتحان لیے، ان سب میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ دنیا میں جتنی چیزیں بھی انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتی تھی آگ، کہا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیں گے تو اس کے لیے تیار ہو گئے، وطن چھوڑ دیا، اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسے صحرا جنگل میں جہاں روشنی تھی، نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ آئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ تمام دنیا کا جو ہے وہ امام بنایا۔ اب دیکھیں کہ یہاں جب انسان کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے تو مقاصد کے سامنے اپنی ذات، بیوی، بچے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی مقصد کے سامنے یہ چیزیں پھر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ رب کائنات ہر چیز میں میری حفاظت کرے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد پھر رب کائنات نے یعنی آپ کو امام بنایا، پھر جب آپ کو حکم دیا گیا، آپ نے دعا مانگی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے رہنے والوں کو رزق دے، جو ان میں سے ایمان لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو بھی رزق دوں گا، تھوڑی وقت کے لیے ان کو بھی میں فائدہ دوں گا جو کفار ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ کا انتخاب خود کیا، پھر آپ نے گھر کو بنانا شروع کیا، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، باپ بیٹے دونوں نے۔ تو پھر رب کائنات سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب یہ ہمارا عمل قبول فرما لے، بے شک تو جو ہے سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی عاجزی کے ساتھ انہوں نے پھر دعا مانگی، پھر اپنی اس فرمانبرداری کے لیے دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی، اور پھر کہا کہ یا الہی ہمیں وہ عبادت کے طریقے بھی سکھا دے جو حج میں ساری چیزیں ہیں کہ ہم ان کو کیسے کریں، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر یہ دعا کی کہ اس قوم میں ایک ایسا رسول بھیج جو معلم بھی ہو، جو مرشد بھی ہو، جو ان کی تربیت کرنے والا بھی ہو، جو معلم اعظم بھی ہو، جو مبلغ اعظم بھی ہو،
اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی اور فرمایا کہ وہ ان کو قرآن کی آیات سکھانے والا ہو، کتاب کی حکمت دینے والا ہو، یعنی اور دانائی، اور پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کرنے والا ہو۔ تو آج کی آیات جو ہماری ہیں انشاءاللہ وہ 130 سے لے کر 136 تک کی آیات کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کے معانی کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ، کون بے رغبتی کرے گا، عن ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر من صفیہ نفسہ، وہ شخص جو اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنائے، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا تھا، چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہے۔ یعنی یہاں بتایا گیا، اب دیکھیں کہ عربی زبان میں یرغب ان یعنی پھرے، یرغب رغبت سے ہے جس کے معنی مائل اور متوجہ ہونا ہے، جب اس کے ساتھ ان آئے تو معنی برعکس ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کے خلاف جانا اور منہ پھیر لینا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں آیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، رغبہ کا صلہ ان ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بے رغبتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بیان فرما رہے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائی، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بیوقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوقوفی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یعنی جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں بیوقوف ہوتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کم عقلی، اور دوسری وجہ کم علمی، یعنی انسان یا تو کم عقلی کی وجہ سے بیوقوف ہوتا ہے یا کم علمی کی وجہ سے بیوقوف ہوتا ہے۔ تو پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اسلم، کہ فرمبردار ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، وفادار بن جاؤ، تو انہوں نے بلا تردد، بغیر کسی انتظار کے فوراً کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ اے رب کائنات، میں نے رب العالمین کی فرمبرداری کی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرمبردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرمبرداری کی۔ اب یہ فضیلت اور برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرمبرداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ جس بھی چیز کا رب کائنات نے حکم دیا، بلا تردد، بغیر کسی انتظار کے فوراً اس کی تعمیل کی۔ اور پھر اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ وہ وصّا بہا ابراہیم بنیہ، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ خود مسلمان ہو گئے بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی، کیا کہا، یا بنی، اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسی کی وصیت حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے الدین کے وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی، جو یہودیت نہیں اسلامی ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے، اور قرآن کریم کی متعدد جگہ پہ اس کی تفصیل آئی ہے، جیسے ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام یہ دین ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس دین کو قبول نہ کرے اس سے اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سے خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر اگلی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اب دیکھیں کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں ہمیں یہ وصیت کی ہے انہوں نے اور ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم اس دین پر ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے، گواہ تھے اس کے، شاہد تھے اس کے، یا حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، اذ قال لبنیہ، انہوں نے جب اپنی اولاد کو کہا، ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعنی جو معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہود کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو یہ کذب و زور اور بہتان ہوا، اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا مذکورہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی وصیت تھی، نہ کہ یہودیت یا عیسائیت یا وثنیت کی۔ تمام انبیاء کا دین وہ ایک ہی تھا، دین اسلامی تھا، اگر شریعت اور طریقہ کار میں کچھ اختلاف رہا ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، الانبیاء اولاد اللات امہاتہم شتی ودینہم واحد۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے، باب وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا، یعنی انبیاء کی اولاد جو جماعت جو ہے، انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں، ان کی مائیں مختلف اور باپ ایک ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء صالحین ہو کر گزرے، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ انہیں ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کرو گے۔ دیکھیں کہ فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت تو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ولا تسألون عما كانوا تعملون، عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں کہ اگلی آیہ کریمہ میں پھر ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، صحیح راہ پر ملت ابراہیم والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہ تھے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے، جو حنیف تھا، یعنی الہ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہیں تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ قولوا آمنا باللہ
وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی نازل کی گئی، الی ابراہیم، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وما اوتی النبیون من ربهم، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جو دیے گئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے فرمبردار ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، یعنی کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، سب کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے اور سب رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ کسی ایک کتاب کو یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ البتہ عمل صرف قرآن کریم کے احکام پر ہی ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو یہ وہ اصلی حالت میں نہیں رہی، تعریف شدہ ہیں، دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات کریمہ میں یعنی بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ یعنی آج بھی یعنی شرک کی آمیزش موجود ہے بعض معاشروں میں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمدللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے یہودیت، عیسائیت اور سنویت، دو خداؤں کے قائل ہیں، تو اسلام کا مذہب جو ہے اس سے نمایاں اس میں امتیاز ہے کہ وہ اسلام میں صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ملت ابراہیم سے روگردانی کرنے والوں کو کہا گیا کہ ملت ابراہیم سے روگردانی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں، یعنی کوئی عقل مند شخص جو ہے وہ ملت ابراہیم سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ اور ملت ابراہیم کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا میتھڈ، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ خالص طریقہ تھا، صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جانا، یعنی خالص توحید کا طریقہ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بننے کا طریقہ، زہد کا طریقہ، توکل کا طریقہ، عاجزی کا طریقہ، اطاعت کا طریقہ، عبادت کا طریقہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ہر چیز سے اپنا رخ پھیر کر اپنا رخ کس کی طرف کر لیا؟ اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کا خالق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس کو سب سے بڑا مانا جائے، اللہ اکبر، اسی کو مالک مانا جائے، اسی کو رازق مانا جائے، اسی کو خالق مانا جائے، اسی کو مالک یوم الدین یعنی یوم الدین کا مالک مانا جائے، اسی کو تمام کائنات کا رب مانا جائے، تو یعنی میں نے اس کی طرف رجوع کیا ہے، ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے۔ حنیفہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر میں قائم ہوں اللہ کی عبادت۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو تھا وہ اخلاص کا طریقہ تھا، وفاداری کا طریقہ تھا، جیسے ایک دوسری جگہ آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں جو ہیں، کوئی کتنا ہی سمجھدار ہو، کوئی کتنا ہی مالدار ہو، کوئی کتنا ہی علم والا ہو، اگر وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا تو وہ بیوقوف ہے۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی رب کائنات نے حکم دیا انہوں نے فوراً اس کی تعمیل کی، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ سمعنا واطعنا۔ اب دیکھیں کہ یعنی
ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا. سورج کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، پھر دیکھا نہیں، کہا کہ نہیں، پھر چاند کو دیکھا، پھر کہا نہیں. تو اب دیکھیں کہ غور و فکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی اور کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم نے ان کو منتخب کر لیا اس دنیا میں. پھر کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. پھر امام بنایا، اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، نیک اولاد دی، ایک پوری امت اٹھی اس میں بنی اسرائیل، اور پھر دوسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، انہوں نے بھی یعنی اسلام پر قائم رہنے کی دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، امت کے لیے. تو اب دیکھیں کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ راستہ ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ یعنی انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اولیاء کا راستہ، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی کیوں چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ جب کہا کہ اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ اکبر. جب رب کائنات نے کہا کہ اسلام قبول کر لو، رب کی فرمانبرداری کرو، رب کے حکم کو مان لو، رب کی اطاعت کرو، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً کہا کہ فوراً اس کو قبول کر لیا. اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو اللہ کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب کوئی چیز آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اپنے آپ کو جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اس کے کتاب کے احکامات پر عمل کریں گے. یعنی کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ایک پلیج ہے. جب ہم نے یہ چیز اپنی زبان سے کہہ دی اور دل سے اس کی تصدیق کی، تو پھر عمل کے ذریعے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی. یہ ایک ہم نے عہد کیا ہے. جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو پھر رب کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی ہچکچائے نہیں، بلکہ کہا کہ رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دیننا وبمحمد نبینا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ اس میں اعتماد اور ٹرسٹ یعنی جتنا زیادہ ہوگا اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے احکامات پر، اتنا ہی انسان کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور اب دیکھیں کہ جو ایک اچھا بزنس مین ہوتا ہے وہ جب اپنا پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب فوراً یہ رقم مجھے واپس نہیں مل جائے گی بلکہ مجھے کچھ انتظار کرنا پڑے گا. تو اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر عمل یہاں انویسٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی جو بڑی قیمتی زندگی ہے، جنت کی زندگی، وہ ہمیں ملے گی. اب دیکھیں کہ جس طرح والدین اپنی زندگی میں مختلف تجربات سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں ہوئیں تو تم بھی یہ کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ ایکوریٹ نہ ہوں وہ چیزیں 100%، لیکن چونکہ وہ خود ان چیزوں سے محبت کرتے تھے، ان کو کوئی فائدہ ہوا تو وہ اپنی اولاد کو بھی بتاتے ہیں. تو جن لوگوں کو دین سے محبت ہوتی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اللہ نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے. تو پھر
وہ اپنی اولاد کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں. وہ پھر دنیاوی یعنی اب دیکھیں کہ ہم جب دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے اس کو چاہتے ہیں. تو اگر دین سے ہمیں محبت ہے اور واقعی ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اخروی فائدے کے بارے میں یعنی ہمیں بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, یعنی ان کو یہ تلقین کرنی چاہیے, نصیحت کرنی چاہیے کہ دین پر عمل کریں. جو ہم یہ دنیاوی عارضی فائدہ کے لیے تو بہت سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, لیکن ابدی فائدہ جو اخروی فائدہ ہے, جو آخرت کا فائدہ ہے, اس کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے. اور جب کوئی بچوں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ بڑے پیار سے بچوں کو کہتے ہیں, اسکول بھیجنا ہوتا ہے, لیکن دینی معاملات آتے ہیں تو ان میں ہم بچوں سے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں یعنی انہوں نے کیا کہا, یا بنی, یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں اس لیے آپ بھی عمل کر لیں. کہا کہ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے. تو اللہ کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالنا, اور خاص کر اس معاشرے میں تو جب آپ کہیں گے نا کہ میں کرتا ہوں تو آپ بھی کرو, تو یہاں یہ بات نہیں چلتی. آپ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں جاگزیں کریں گے تو اس وقت جب یہ بات ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ دین کے راستے پر چلیں گے. اب دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کے خاندان کی محبت اور قرآن پڑھنے کی محبت سکھاؤ. اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو پھر ان کو انشاءاللہ یعنی اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی تو دین پر عمل کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یعنی ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ دین چنا ہے, یہ نہیں کہ میں اس راستے پر چلتا ہوں تو تم بھی چلو, بلکہ یہ کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ نے یہ پسند کیا ہے ہمارے لیے, تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا. اور پھر ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے, اور پھر جو اس کے علاوہ کوئی بھی دین ہے وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا, یعنی اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو آخری وقت میں بھی اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر فلاں کو مل جائے, میری گاڑی فلاں کو مل جائے, یہ میرا پیسے فلاں, تو ہم کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں, ساری وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی جو تھے ان کے آخری وقت میں بھی ان کو دین کی فکر تھی اپنی اولاد کے بارے میں, تو وہ ان کو کیا بتا رہے ہیں, یعنی نزع کا وقت, بے ہوشی کا وقت, سکرات الموت کا وقت جب ہوتا ہے, یعنی آپ یہی سمجھ لیں جیسے نیند کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی, تو اسی طرح اس وقت ہوتا ہے, کبھی آدمی کو ہوش آ جاتی ہے, کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہاں کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یعنی اس نعمت پر جو تمہیں ملی ہے قائم رہنا, اور تم میں موت بھی اسلام پر آئے, یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو, جیسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمنت باللہ ثم استقیم, یعنی ایمان لے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو, یعنی اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. تو اب دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت آپ بار بار اپنی انگلی کو اوپر اٹھاتے اور کہتے تھے کہ ابھی نہیں. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے حملے سے بچ کر چلے گئے, تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی یہ موت کا وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے. اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جن چیزوں سے محبت کریں گے, اگر آپ دنیا میں قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی آپ کو قرآن یاد آئے گا. دنیا میں اللہ کا ذکر کریں گے تو موت کے وقت بھی آپ کو اللہ کا ذکر یاد آئے گا. اگر آپ دنیاوی زندگی میں بار بار کلمے کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت کلمہ پڑھیں گے. اگر آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ چیزیں معاون ثابت ہوں گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو گالیاں دیتے رہیں, ہمارا اخلاق بگڑا ہوا ہو, تو پھر اس وقت ہمارا انجام بھی اسی طرح کا ہوگا. اس لیے ہمیں اس معاملے میں یعنی ڈرنا چاہیے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو چیز بھی آپ کے اوپر غالب ہوگی وہی چیز وہاں یعنی موت کے وقت بھی غالب ہوگی. اب دیکھیں نا, جیسے بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ نیند کے میں سوتے ہوئے بھی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ تو پوری یعنی چیزیں بیان کر دیتے
ہیں ہمارے ایک یعنی ٹیچر ہوتے تھے تو وہ جب سوتے تھے تو پورا لیسن وہ دوبارہ دہرا دیتے تھے. تو اسی طرح آپ بچوں کو بعض اوقات جگاتے ہیں تو وہ کسی چیز میں اگر سوئے ہوئے ہوں کھیلتے کھیلتے مثلا سو گئے ہیں, وہ جو چیز ان کے ذہن میں تھی تو اسی کی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اچھی گفتگو کرنی چاہیے, اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچانی چاہیے, تاکہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وقت کلمہ پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں اور آخر ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی جب یہود و نصارہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ہمیں اس کی وصیت کر کے گئے تھے کہ ہم یہودیت کے مذہب پر یا عیسائیت کے مذہب پر قائم رہیں, تو انہیں کہا کہ کیا تم اس بات وہاں حاضر تھے یا تم اس بات کے گواہ ہو؟ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ حاضر تھے تو وہ فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی نہیں تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے نہیں ہیں, پھر ان کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں انہوں نے کیا اپنے بچوں سے سوال کیا اور کتنی محبت کے ساتھ کیا کہ ماذا تعبدون من بعدی, میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گی؟ تو سب نے مل کے کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے, آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے, اس رب کی عبادت کریں گے. تو سب نے یہی مل کے کہا تھا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, انہوں نے کہا کہ ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں. جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو لوگ یعنی کیا کہتے ہیں پھر, یعنی جس بات پر ہماری یعنی کوئی چیز دلیل نہیں ہوتی, ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا, پروف نہیں ہوتا, تو پھر ہم کہتے ہیں ہم آباء و اجداد کے مذہب پر ہیں. تو اب دیکھیں کہ علم وراثت نہیں ہے کہ اگر باپ عالم تھا تو بیٹا بھی عالم ہو جائے گا, اگر باپ پیر تھا تو ایک ولی تھا تو بیٹا بھی ولی بن جائے گا. یعنی اس میں اگر آپ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلیں گے, آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ جو تھے وہ ان کو یہ مقام کیوں ملا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے, اللہ کی اطاعت کرتے تھے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, مخلوق خدا کے لیے سوچتے تھے, مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے تھے. آج بھی دیکھیں آپ کے جو اولیاء اللہ ہیں یعنی ان کے مقامات جو ہیں آج بھی وہاں, یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں کہ خانقاہ نظام جو ہے آج بھی وہاں لوگوں کو کھانا میسر ہوتا ہے, امن کی نعمت ملتی ہے. لیکن آج چونکہ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دیں اثر راستہ, آج اب دیکھیں کہ اکثر لوگ جو ہیں یعنی اس چیز میں بھی وہ یعنی صحیح جو تصوف تھا اس کو ہم بھول کر مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے, اور ریا اور دکھاوا ساری چیزوں میں ہو گیا. یعنی آپ تصور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم ان چیزوں کے بارے میں کیا جواب دیں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں ہمارے علماء کو بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا, اور ہمارے مشائخ اعظام کو بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کے تربیت کرنے کی ہے, ان کے تزکیہ کرنے کی ہے, ان کے روح کو پاک کرنے کی ہے, ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ہے. تو آج جو ہمارا رویہ بن گیا ہے یہ ہم خود غور کریں کہ کیا ہم واقعی اسی یعنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں, یا جس طرح بنی اسرائیل نے اپنی ذمہ داری کو بلا دیا تھا وہی رویہ آج ہمارا بھی ہو گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی مرتے دم بھی انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی کہ اسلام پر قائم رہنا. اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی جتنا مال و دولت ہے وہ جاتے ہوئے بھی اولاد کو بتا دیں کہ کیا کیا چیز ان کو ملنی چاہیے. اور جب یعنی اب دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگی میں ہم اس کو جوڑتے رہتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے یعنی اس کو خرچ نہیں کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, جو لوگ خزانوں سونے اور چاندی کے خزانوں کو جمع کرتے ہیں, مال و دولت کو, تو ان کو آپ بشارت دے دیں کہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کتنا انعامات کیے ابراہیم علیہ السلام پر, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحانوں میں آپ کو ڈالا, آپ نے بغیر سوچے سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے فوراً جھک کے اور فوراً اس حکم پر عمل کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
ساتھ جو ہے وہ وفا کا حق ادا کیا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امامت بھی عطا کی، ان کو دنیا میں منتخب بھی کیا، آخرت میں بھی ان کو نیک لوگوں میں شمار فرمایا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ آخرت کے بارے میں بتائیں، اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سکھائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم انہیں سکھائیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی محبت والا رویہ اختیار کریں۔ اب دیکھیں کہ دنیاوی کاموں میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے درست ہو جائیں، ہماری اولادیں درست ہو جائیں، تو پھر ہمیں اپنے اخلاقوں کو درست کرنا ہوگا۔ ہمارا اخلاق اگر درست ہو جائے گا، ہمارا رویے درست ہو جائیں گے، اور ہمارا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی والا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں، اور ہمیں تقویٰ کی نعمت عطا فرمائیں، اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہے، دوسرا مغفرتوں کا، اور تیسرا آگ سے چھٹکارے کا۔ تو اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے چند دن جو ہیں یہ گنتی کے دن ہیں، اور کیسے گزر گئے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا۔ تو اس کو غنیمت جان کر ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مبارک اور مقدس مہینے سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔